کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر وقت ایک لمحے کے لیے رک جائے تو کیا ہوگا؟ نیلگو جنگل کے اس پار جہاں بادل زمین کو چھوتے ہیں، ایک ایسی شہزادی رہتی تھی جس کے پاس وقت کو قید کرنے کی طاقت تھی۔ لیکن ایک دن اس نے ایک ایسی غلطی کر دی جس نے کائنات کا توازن ہلا کر رکھ دیا۔ آئیے جانتے ہیں زوہا اور اس کے پر اسرار جادو کی یہ انوکھی داستان۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک ایسی سلطنت تھی جس کا نام ماہ تمام تھا۔ یہ سلطنت عام دنیا سے الگ تھلگ تھی، برفیلے پہاڑوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں کی شہزادی زوہا کے پاس ایک جادوئی قلم تھا جس سے وہ جو بھی لکھتی وہ حقیقت بن جاتا۔ زوہا بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بال رات کی سیاہی جیسے لمبے اور آنکھیں ستارے کی طرح چمکتی تھیں۔ زوہا کا کام صرف کہانیاں لکھنا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی تحریر سے اپنے ملک کی حفاظت کرتی تھی۔ جب بھی کوئی دشمن حملہ کرنے کا سوچتا، زوہا اپنی ڈائری میں امن کی کہانی لکھ دیتی اور دشمن کے دل بدل جاتے۔ لیکن زوہا کے دل میں ایک خواہش تھی۔ وہ ایک ایسی کہانی لکھنا چاہتی تھی جو کبھی ختم نہ ہو۔ ایک شام جب آسمان نارنجی اور جامنی رنگوں میں نہا رہا تھا، زوہا نیلگو جنگل کے سیر کر رہی تھی۔ اچانک اسے ایک پرانی شکستہ دیوار دکھائی دی جس پر عجیب و غریب حروف لکھے تھے۔ تجسس کے مارے زوہا نے اپنی جادوئی قلم سے ان حروف کو اپنی ڈائری میں اتار لیا۔ جیسے ہی اس نے آخری لفظ لکھا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورے جنگل کی ہوا تھم گئی۔ پرندے فضا میں ساکت ہو گئے، بہتے ہوئے جھرنے رک گئے، یہاں تک کہ زوہا کی اپنی سانسوں کی رفتار بھی دھیمی پڑنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے نادستہ طور پر وقت کی قید کا جادو جگا دیا ہے۔ اب پوری دنیا ایک ہی لمحے میں قید ہو چکی تھی اور صرف زوہا ہی تھی جو حرکت کر سکتی تھی۔ زوہا پریشان ہو گئی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اگر وقت دوبارہ شروع نہ ہوا تو سورج کبھی نہیں ڈھلے گا اور زندگی ہمیشہ کے لیے جم جائے گی۔ اسے اس جادو کو توڑنے کے لیے ستارہ سحر کی تلاش کرنی تھی، جو کہ نیلگو جنگل کے سب سے خطرناک حصے تاریخ غار میں چھپا ہوا تھا۔ راستہ بہت مشکل تھا۔ راستے میں اسے جادوئی پرچھائیوں کا سامنا کرنا پڑا جو اسے ڈرا رہی تھیں کہ وہ کبھی کامیاب نہ ہو پائے گی۔ لیکن زوہا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی ڈائری میں جرات اور روشنی کی ایک چھوٹی سی نظم لکھی جس سے اس کا جادوئی قلم ایک روشن مشال میں تبدیل ہو گیا۔ جب وہ غار کے اندر پہنچی تو وہاں ایک بوڑھا جادوگر بیٹھا تھا جو دراصل وقت کا رکھوالا تھا۔ اس نے کہا، زوہا، تم نے اپنی طاقت کا استعمال بغیر سوچے سمجھے کیا۔ اب وقت کو دوبارہ چلانے کے لیے تمہیں ایک ایسی قربانی دینی ہوگی جو تمہارے لیے سب سے عزیز ہو۔ زوہا جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کا جادوئی قلم جس سے وہ اپنی پسند کی دنیا تخلیق کرتی تھی اسے سب سے عزیز تھا۔ جادوگر نے کہا کہ اگر وہ اس قلم کو ستارہ سحر پر قربان کر دے گی تو دنیا کا وقت دوبارہ رواں ہو جائے گا، لیکن وہ دوبارہ کبھی جادوئی کہانیاں نہیں لکھ سکے گی۔ زوہا نے ایک لمحے کے لیے اپنی قوم، اپنے بچوں جیسی عوام اور خوبصورت کائنات کے بارے میں سوچا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا قلم ستارہ سحر کی آگ میں ڈال دیا۔ ایک لمحے میں ایک زوردار روشنی پھیلی اور پوری سلطنت میں روشنی کی لہر دوڑ گئی۔ پرندے چہچہانے لگے، جھرنے گرنے لگے اور لوگ دوبارہ سے باتیں کرنے لگے۔ زوہا کا جادوئی قلم ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کی ہمت نے کائنات کو بچا لیا تھا۔ اب زوہا کے پاس جادوئی قلم تو نہیں تھا، لیکن اس کے پاس برسوں کا تجربہ اور لوگوں کی محبت تھی۔ اس نے عام قلم سے کہانیاں لکھنا شروع کی اور وہ کہانیاں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھیں، کیونکہ وہ حقیقت اور قربانی کی بنیاد پر تھی۔ آج بھی نیلگو جنگل میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت کی رفتار تھوڑی دھیمی ہو جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ
جگہ ہے جہاں شہزادی زوہا نے دنیا کو بچانے کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز کی قربانی دی تھی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔